اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کے مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، ان کی آل طاہر پر۔ دوستو، آج مجھے میرے ایک بہت پیارے بھائی جناب عیسیٰ رانا صاحب کا ٹیلی فون آیا، میسج آیا کہ چند دن پہلے ایک بچی جس کا نام فاطمہ ہے، ایمان فاطمہ، اس کے والد کا نام شریف محمد شریف ہے، وہ بچی 10 دن بیمار رہی اور اس کے بعد اس کا علاج نہ کروا سکا۔ آخر وہ بچی علاج کے بغیر اپنے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے ہم وطنوں، کیا کوئی ایسا باپ ہے، جو کہ میں خود بھی باپ ہوں بیٹی کا، کیا کوئی ایسا باپ ہے کہ جس کی خواہش اولاد اور اولاد نرینہ نہ ہوتی ہے؟ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں۔ میرا سلام ہو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اور ان کی عظیم بیٹی کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو اللہ حجاب دے۔ آج اس باپ کے ہاتھوں پہ جب اس بچی نے دم توڑا ہوگا تو اس باپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا، کاش میری یہ بیٹی دلہن بنتی، مگر افسوس بیٹی دلہن نہ بن سکی، بیٹی باپ کے ہاتھوں پہ میت بن گئی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، کرامت عباس ستم ظریفی آگے ہے، مر جانا تانا نہیں، مر جانا فطرت ہے، مگر بغیر علاج کے مرنا کیا یہ بھی فطرت میں تھا؟ اور میرے دوستو، اس کے بعد اس باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کا کفن خرید سکے، کیونکہ کفن کے لیے بھی پیسے چاہیے، دفن کے لیے بھی پیسے چاہیے، قبر کے لیے بھی پیسے چاہیے، اور وہ باپ تو اپنی بیٹی کا علاج بھی نہ کروا سکا۔ آج ایک سوال ہے معاشرے پر، مجھے بھائی رانا عیسیٰ جو ہمارے ملک کے ایک ماشاءاللہ بہت ممتاز تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، اور بڑی بے باک گفتگو فرماتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کرامت عباس اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بچی کا قاتل کون ہے؟ میں یہی کہوں گا بھائی رانا عیسیٰ، اس کا قاتل کوئی ایک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا قاتل بے حس معاشرہ ہے، اس کے بعد اس کا قاتل وہ ریاست ہے کہ جہاں غریبوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جہاں باپ اس فکر میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہے کہ میری بچی کے سر پہ بالوں کی چاندیاں۔ آج ہر انسان سوال ہی نکال سکے۔ میرا مقصد تنقید نہیں، تعمیر ہے۔ میرا سوال ہے ایوان میں بیٹھے ہوئے منتخب لوگوں سے، میرا سوال ہے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے ہوئے مقدم مقدس علماء اکرام سے، اپنے سمیت اپنی ذات سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال۔ میں چند روز پہلے اپنے لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ 2-2 لاکھ کا 1-1 لاکھ کا موبائل خریدنے والوں، کبھی کسی غریب کا کفن بھی خریدو تو میں کربلا کا بے کفن دعا دے گی۔ آج اس معصوم بچی کے جب باپ کو کفن نہیں ملا، اس نے گڑھا کھودا، اس میں بچی کو دفن کر دیا۔ کیا میرے رسول کی روح ہم سے سوال نہیں کرے گی؟ کیا اس رسول عربی کی روح ہم سے سوال نہیں کرتی کہ جس نے عرب جیسے معاشرے میں جہاں بیٹیاں دفن کرتے تھے وہاں بیٹیوں کو عزت دعا کی؟ بس دوستو، بہت مناظرے ہو چکے، بہت مالش ہو چکی، ایک انسانیت کے لیے مناظرہ کرو۔ ہزاروں کا روزانہ کھانا کھانے والوں، کبھی بھوکے غریب کو بھی پوچھو۔ عالی شان محلوں میں رہنے والوں، کبھی کٹیا میں چلتے ہوئے دیے پہ بھی غور کرو۔ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے، کتنے لوگ بے کفن دفن ہو رہے۔ آج وعدہ کریں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی، اس عظیم پاکستان کی عجیب قسمت ہے جہاں پر کہیں قصور میں کچرے کے ڈھیر پر زینب کی لاش ملتی ہے تو کہیں پر ایمان فاطمہ بے کفن دفن ہو جاتی ہے۔ آج
बेटियों के दुख से सहमा हुआ ही माशरा किस अदालत में जाए, किससे अदल का तकाजा करे। बस दोस्तों, मैं बात लंबी नहीं करनी चाहूंगा, इतना कहूंगा, खुदा हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई ऐसा निजाम बनाओ, इस दीन के लिए सोचो, इस मुल्क के लिए सोचो, इंसानियत के लिए सोचो, ताकि अब आज के बाद कोई ईमान फातिमा अपने बाप के हाथों पर बगैर दवाई के दम न तोड़ दे, बगैर कफन के दफन न हो जाए। खुदा की कसम, इस जमीन पर न जाने कितनी बेटियां मसलूबी से मर जाती हैं, कितने मेरे नौजवान दवा के बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। खुदा की कसम, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हमें कुछ चीज सोचने हैं तो वो ये सोचना है कि दुखी इंसानियत के लिए हमने क्या करना है। फैसला कीजिए, फैसला आपके हाथ में। शिया सुन्नी देवबंदी बनकर नहीं, मुसलमान बनकर सोचिए। सिंधी बलोची खैबर पख्तूनख्वा बनकर नहीं, पाकिस्तानी बनकर सोचिए। इंसान की सबसे खूबसूरत कमाई इंसान है। इंसान को इज्जत देना सीखो, तुम्हारा राम खुदा से हो जाएगा। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सख्त दिलों को नरम करे। मुझ समेत हम सबको इस बात पर मेरा पा करना हिदायत दे